محمد زبیر صاحب، جو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، کیا یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے یا وزیر اعظم کی پالیسی ہے؟ یہ پارٹی کی پالیسی ہے، کس کی پالیسی ہے؟ کیوں شوکاز جاری ہوا ہے؟ پہلے تو طاہر صاحب سے یہ سوال میں پوچھوں گا کہ بھائی وہ کون سا فورم ہے؟ کوئی فورم نہیں ہے. لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، کوئی فورم نہیں ہے جہاں آپ کو اختلاف رائے آپ کریں اور آپ کی بات سنی جائے. یہ بالکل کوئی فورم نہیں ہے. یہ پبلک کے لیے ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی بولتے کہ جی وہ مفتاح اسماعیل کو چاہیے تھا کہ اندر آ کے بات کرتے، یا محمد زبیر کو چاہیے تھا کہ اندر آ کے بات کرتے. کدھر آ کے بات کرتے؟ 50 لوگوں سے تو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوئی فورم نہیں ہے. تو وہ ایک یہ کیسے کوئی فورم نہیں ہے؟ کہ مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، شہباز شریف اس کے صدر ہیں. آپ ان سے بات نہیں کر سکتے؟ آپ کا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرتے وہ؟ نہیں بالکل. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں آپ کو تو ایک تو بلاتے ہی نہیں ہے. اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 3 سال پہلے 4 سال پہلے کی بات کروں جب اپوزیشن کا وقت تھا. تو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ میں کوئی اگین آپ کہیں گے جاوید لطیف کا نام کیوں، جاوید لطیف اور میں نے اور شاید پرویز رشید صاحب تھے، انہوں نے اختلاف کیا اور کافی چیزوں پہ اختلاف کیا. تو وہ آپ کو پتہ 2 بیانیے تھے اور وہ ہم ڈیفرنٹ سائڈ پہ تھے، وہ ڈیفرنٹ سائڈ پہ تھے. ہم مزاحمتی بیانیے کے ساتھ تھے، وہ مفاہمتی بیانیے کی بات کر رہے تھے. تو اس کے بعد سے انہوں نے بلانا بند کر دیا تھا. اور یہ جب پچھلے کوئی 1.5 سال میں جب یہ حکومت تھی پی ٹی ایم کی حکومت، تو میں نے تو بہت کوشش کی تھی. تو کوئی چاہے وہ سیکرٹری جنرل احسن اقبال ہوں، اور یہ جو شو کاز نوٹس ہوتا ہے، یہ جو آپ نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی ذکر کیا تھا، وہ ملاقات میں نے ان کے کہنے پر کی، ظاہر ہے ٹاپ لیڈرشپ کے کہنے پر، اور اس کے بعد مجھے شو کاز بھی مل گیا. اچھا، میں نے کہا بھائی میں نے کیا کیا، تو نواز شریف اس وقت نواز شریف اور مریم نواز اتنے بے بس تھے کہ وہ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے، اور آج بھی نواز شریف صاحب بے بس ہیں. آپ ان کو جا کے بھی یہ رائے کا اظہار نہیں کر سکتے. شوکاز جاری ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی چل رہی ہے، نواز شریف صاحب کی تو نہیں چل رہی پارٹی میں. جی بالکل، یہ آپ نے 100%. اور میں آپ کو اس کے سب چیزوں کا جو وہ ہے نا باٹم لائن، میرے سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے پی ایم ایل این میاں نواز شریف والی جوائن کی تھی. میاں شہباز شریف والی پی ایم ایل این میں نے جوائن نہیں کی تھی، کیونکہ بالکل ان کا فلسفہ، ان کا طریقہ کار، ان کے اکانومی کو ہینڈل کرنے کا، فورن پالیسی، انڈیا پاکستان ریلیشنز، کوئی ایک چیز بھی کامن نہیں ہے. اور جب اپوزیشن کا وقت تھا، ہم بیٹھ کے دفاع تو کرتے تھے کہ نہیں ایک ہی بیانیہ، بٹ ایک بیانیہ نہیں تھا، 2 بیانیے تھے، بالکل ڈیفرنٹ 2 بیانیے تھے. میاں شہباز شریف نے کبھی وہ بیانیہ اپروو نہیں کیا تھا جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا، ووٹ کو عزت دو، اور جو سخت ترین مزاحمتی بیانیہ تھا جو گجرانوالہ جلسے میں سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا اور پھر اس کو بار بار ریپیٹ کیا، اور جو مریم نواز لے کے چلی تھیں. تو دیٹ واز نیور انڈورسڈ بائی شہباز شریف. دیٹ واز نیور ایور انڈورسڈ بائی شہباز. جو اپنا محمد زبیر صاحب، آپ تو جو بات کر رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں وہ صرف آٹے کے تھیلے تک محدود ہو گئے ہیں، جس پہ ان کی تصاویر نظر آتی ہیں. پارٹی میں تو اب ان کا کوئی اختیار، کوئی رول ہی نہیں ہے. جبکہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ نواز شریف ابھی بھی ریلیونٹ ہے. نہیں ریلیونٹ تو دیکھیں نا، ریلیونٹ وہ کس لیے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ ایوری سنگل ووٹ جو بھی پڑے ہیں پی ایم ایل این کو، وہ میاں نواز شریف کی وجہ سے پڑے. اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے. وہ تو پڑ گئے نا، اسی لیے تو ان کو واپس لے کے آئے تھے. لیکن کیا وہ حکمران جماعت جو ہے اس میں نواز شریف صاحب کی اب کوئی اہمیت رہے گی آپ کے خیال میں؟ میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں نا، مجھے تو اتنا ہی، آپ تو اسلام آباد میں رہتے ہیں، میں تو پھر بھی کراچی میں رہتا ہوں. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو فیڈرل گورنمنٹ یا کابینہ یا جو فیصلہ سازی ہے اس میں وہ کسی طرح سے بھی انوالوڈ ہیں. پنجاب کی حکومت میں ظاہر ہے ان کی اپنی بیٹی ہیں تو ان کے معاملات میں وہ ضرور انوالو ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو شہباز شریف جو صاحب پارٹی کی پالیسی ہے، جو طارر صاحب بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، اس سے تو لگتا ہے کہ آپ پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیا حکومت کے خلاف یا حکومت کے پالیسی پہ تنقید کرنا یہ حکمران جماعت کی پالیسی کے خلاف بات کرنا ہے، یا یہ 2 مختلف چیزیں؟ اور آئندہ کیا یہ پارٹی اور حکومت الگ الگ ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں مطلب ایک چیز جو ہے پاکستان میں کہ ہم ظاہر ہے ہمارے ہاں ماحول ایسا رہا ہے کہ ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں،
اور ایون اگر جو فیصلے ہوتے ہیں عدالتی فیصلے اس پر بھی کمنٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی فلانا جج نہ ناراض ہو جائے یا فلانے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی شخص نہ ناراض ہو جائے یا حکومتی عہدیدار نہ ناراض ہو جائے یا پارٹی عہدیدار نہ ناراض ہو جائے. تو اگر ملک اتنا اچھا چل رہا ہے تو پھر تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے نا. اس وقت تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ملک اچھا ہے, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے, چاہے کسی حوالے سے بھی, گورننس کے حوالے سے, غربت سب سے زیادہ, مہنگائی سب سے زیادہ, بے روزگاری سب سے زیادہ, قرضے سب سے زیادہ. تو اگر کوئی پبلک میں بولے گا بھی نہیں تو ہم تو آپ سے ہمت پکڑتے ہیں. اگر دیکھیں نا آپ اتنی ہمت کر کے جیسے آپ بولتے ہیں تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں تو سب یہ سمجھیں گے نا کہ پاکستان میں عدالتی نظام زبردست ہے, یہاں زبردست فیصلے ہوتے ہیں. تو اگر دیکھیں نا تنقید کوئی کرتا ہے تو اس کا تنقید کا جواب دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ہے. تو آپ شوکاز کا جواب تو دیں گے نا. اب جاوید لطیف صاحب کو یہ شوکاز ملا ہے, obviously وہ تو شوکاز کا جواب تو دیں گے. اب مجھے یہ تو جاوید لطیف پر منحصر ہے کہ وہ پھاڑ کے پھینک دیں گے یا جواب دیں گے. یہ آپ انہیں مشورہ دے رہے ہیں یا آپ تجزیہ کر رہے ہیں. بٹ اینی وے میں یہ جاننا چاہوں گا, اصل میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار بات سنیں, ہم آپ کو شو کاز دے رہے ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں نا کچھ کاغذی کارروائی پوری کرنی ہوتی ہے تو آپ ایک چھوٹا سا جواب دے کے بھیج دینا. ہاں کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے. اچھا سیریس معاملہ نہیں ہے, کیونکہ پھر ظاہری بات ہے پھر نواز شریف صاحب بیچ میں ان کو آنا پڑے گا. اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں پھر پارٹی کی صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ جو ان کی پریزنٹ پوزیشن ہے اسی میں خوش ہیں. پارٹی کی صدارت کیا پوزیشن ہے, تو پارٹی اور گورنمنٹ کے عہدے الگ الگ ہونے چاہیے. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہے تھوڑا بہت, جہاں تک وہ بھی بہت لمیٹڈ لیول پر, اس سے زیادہ میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی ایک میں آپ کو پازیٹیو بات بتا رہا ہوں. جب شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی, وہ پرائم منسٹر بنے تھے, اس وقت وہ اسی وقت نکلے تھے اور زیادہ افیکٹو بھی تھے. وہ اس وقت بھی ڈے ٹو ڈے رننگ میں کبھی انوالو نہیں ہوتے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب خود بتانا چاہیں تو وہ اور بات ہے, انوالو کرنا چاہیں, بٹ ہی از ناٹ دا پرسن ہو لائکس ٹو کہ انٹرفیئر کہ جی ابھی یہ کیوں فیصلہ ہو گیا. آپ کے خیال میں پارٹی اور حکومت کو الگ الگ ہونا چاہیے, پارٹی کا عہدہ نواز شریف صاحب کو ملنا چاہیے. دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. ہمیں وی شوڈ ٹیک, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, جرمنی ہے, جو بھی سکسیسفل ڈیموکریسیز ہیں اس میں جیسے ہی آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ اپنے پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں, بیکاز پارٹی کی تنظیم کنٹینیو رہنی چاہیے. پارٹی کوئی الگ چیز تو نہیں ہے. مگر پھر اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ رانا ثناء اللہ تھے. جی رانا ثناء اللہ میں کہہ رہا تھا رانا ثناء اللہ ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت تھی, وہ پنجاب کے بھی پریزیڈنٹ تھے. اب الیکشنز بھی ہونے تھے تو, اور انٹیریئر منسٹر بھی ساتھ تھے. اب ہر شخص تو محسن نقوی نہیں ہوتا کہ دو تین عہدے بھی لے لے اور اس کو وہ افیکٹولی کام بھی کرتے رہیں. تو اصل میں تو ظاہر ہے الگ الگ عہدے ہونے چاہیے. بالکل ویسے ہر شخص محسن نقوی نہیں ہوتا, ان کو سپورٹ بھی تو آپ کر رہے ہیں نا. آپ کے صدر پارٹی کے, انہوں نے ان کو وزیر داخلہ بنایا, چیئرمین کرکٹ بورڈ بنایا, تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ہر شخص محسن نقوی نہیں ہوتا؟ کیا محسن نقوی صاحب جو ہیں شہباز شریف صاحب کی منظوری سے نہیں وزیر بنے؟ سنا تو میں نے یہ ایسے ہی ہے. اچھا سنا. تو آپ کے خیال میں جو آپ نے سنا وہ درست ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ 100% تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں وہ پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اور جس کے تحت کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے, اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ لوگ کیئر ٹیکر حکومت میں آتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور آئندہ آنے والی سیاست یا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب جب وہ محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر بنے تو یہ تو کلیئر, اور بگٹی صاحب بن گئے چیف منسٹر جو پہلے انٹیریئر منسٹر تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں تھے. ان کا جھکاؤ ایک پارٹی کی طرف تھا, جو پی ایم ایل این کی طرف جھکاؤ تھا یا پیپلز پارٹی کی طرف جھکاؤ تھا.